جائیں گے، ہمیشہ تاریکی نہیں رہے گی۔ ایک 3.5 برس کی بچی تھی، وہ ہمیشہ یہی سوال کرتی تھی، اماں دوبارہ کبھی چراغ بھی جلیں گے، کبھی روشنیاں بھی ہوں گی؟ بس بھئی ایک مرتبہ مکان دیا کہ آپ یہاں پہ گریہ کر سکتے ہیں۔ ساری بیویاں زمین پہ بیٹھی گریہ کر رہی تھی، روتی جاتی تھی۔ کوئی مصائب پڑھنے والا نہیں تھا۔ ایک بی بی آواز دیتی تھی، واہ حسینہ، ساری بیویاں رونے لگتی تھی۔ جب خاموش ہوتی دوسری بیوی کہتی، واہ عباسہ۔ پھر جب خاموش ہوتی کوئی بیوی کہتی، واہ علی اکبرہ۔ پھر کوئی کہتی، واہ علی اصغرہ، واہ قاسمہ۔ بس شہداء کے نام آتے تھے، مصائب ذہن میں آ جاتے تھے۔ کسی کا لاشا پامال ہوا ذہن میں آتا تھا، کسی کے چھوٹے سے لاشے کے گلے میں تیر لگنے کے مصائب ذہن میں آتے تھے۔ میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ بس بھی ایک مرتبہ شہداء کے سروں سے متعلق کہا تھا نا امام سجاد نے، پہلے تبرکات واپس آ رہے تھے، پہلے تبرکات۔ ایک چادر تطہیر آئی، جناب زینب آگے بڑھی، کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے واپس کر دو۔ اتنے میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں، ساری بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا، سمجھ گئیں کہ بالیاں جس بیوی کی تھی اب وہ نہیں رہی۔ یہ بالیاں لائی گئیں، جناب رباب نے تڑپ کے بالیوں کو لیا، کہا جس کی بالیاں تھی اب وہ نہیں رہی۔ اتنے میں ایک آدمی ایک انگوٹھی لے کے آیا، امام سجاد سے جناب زینب نے پوچھا، بیٹا سجاد یہ کس کی انگوٹھی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرے بابا کی انگوٹھی ہے۔ جب بجدل انگوٹھی اتار رہا تھا نا، انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی، اس نے خنجر نکالا، انگلی کو کاٹو اور انگوٹھی اتار کے لوٹ کے لے گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی بخل نہ کرے، بلند آواز سے روئیے گا۔ امام سجاد کہتے ہیں میرے بابا پہ ایسے گریہ کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے۔ بس بھئی تبرکات کے میں نے سارا چھوڑ دیا مضمون، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تبرکات آ چکے، اب ایک مرتبہ شہداء کے سر واپس آنے لگے۔ پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے اپنے برقعے کا دامن پھیلایا، کہ لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ بی بی نے کچھ دیر سر لے کے گریہ کیا، پھر ایک سوال کیا، علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، بیٹا کہ تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ بیٹا اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک سر آیا جو بہت خوبصورت سر تھا، جناب لیلا نے کہا لاؤ علی اکبر کا سر مجھے دے دو۔ بی بی نے کہا علی اکبر تیرے بغیر جینا ماں کا بڑا مشکل ہے۔ اتنے میں ایک سر آیا، جناب ام فروہ آگے بڑھی، سر کو لینے کے بعد کہا قاسم جب آپ خیمے سے گئے تھے آپ کے چہرے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان نہیں تھے۔ بس بھئی سر آتے رہے۔ اتنے میں ایک سر آیا، اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اسے ایک تھیلے سے نکالا گیا تھا۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی، کہا لاؤ عباس کا سر مجھے دے دو۔ بس بھئی اتنے میں 2 سر اور آئے، 2 سر اور آئے۔ ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا۔ آپ کے ذہنوں میں مصائب ہے، میں نے اشارہ صرف کرنا تھا۔ جناب فضہ نے جب اس نے بار بار پوچھا، جناب فضہ نے کہا یہ 2 سر مجھے دے دو، میری آقا زادی کے بیٹے ہیں۔ کہا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لیجئے۔ کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی۔ بس بھئی ایک مرتبہ ایک ایسا سر آیا، ساری بیبیاں تعظیم میں کھڑی ہو گئیں۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہ لاؤ میرے ماں جائے حسین کا سر، مجھے میرے بھائی کا سر دے دو۔ ساری بیبیوں نے حلقہ باندھا، بلند آواز سے گریہ کرنے لگی، ماتم کرتی جاتی تھی بیبیاں۔ بس بھئی ایک مرتبہ 3 دن تک بیویاں روتی رہیں، گریہ کرتی رہیں۔ امام سجاد نے اعلان کیا کہ پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہتے ہیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ صبح نمودار ہوئی، میں نے 2 جگہ یہ مصائب پیش کیا، صرف یہ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں وہاں اپنے مصائب سے۔ جیسے صبح نمودار ہوئی تو جناب زینب سے امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟
जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद सब बीबियां तैयार हैं लेकिन आपकी माँ रबाब का कुछ पता नहीं है, न जाने रबाब आज सुबह से कहाँ चली गई हैं। इमाम सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा मुझे पता है मेरी माँ कहाँ गई है, बीबियों से कहें तैयार हो रास्ते से माँ को ले लेंगे। जब चले तो जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद ये रास्ता तो जिंदान को जाता है। कहा फूफी अम्मा मेरी माँ जिंदान की एक कब्र से विदा करने गई है। जैसे एक माँ बच्चे से लिपट के रोती है ना, जनाब रबाब कब्र से लिपटी हुई थी, बार बार कहती थी सकीना तुम्हें सबसे ज्यादा शौक था मदीने जाने का, बेटी उठो हम मदीने जा रहे हैं। इमाम सज्जाद आगे बढ़े, माँ का बाजू थामा, जनाब ज़ैनब ने बाजू पकड़ा कर रबाब जो चले जाते हैं उनके साथ दुनिया से नहीं चले जाते, रबाब सब्र करो। बस भाई उठी बीबियां चली। एक मर्तबा जैसे दमिश्क से काफिला बाहर आया ना तो जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी बेटा सज्जाद जरा काफिले को रुकवा दीजिए। काफिला रुक गया। बीबी ने सारी बीबियों से कहा जनाब ज़ैनब ने बीबियों जरा दोबारा दमिश्क का रुख करना। सब बीबियों ने दमिश्क का रुख किया। जनाब ज़ैनब ने हाथों को उठा के कहा बीबियों गवाह रहना, सकीना मैं छोड़ के जा रही हूँ, बेटी मैं वादा करती हूँ मैं वापस आऊंगी। बस भाई सब बीबियां तड़पने लगी, रोने लगी। इमाम सज्जाद ने काफिले को दोबारा चला कर काफिले को चला दो। एक ऐसा मकाम आया कि जहाँ पे जो काफिले के साथ चल रहा था उसने आवाज़ दी कि सैयद सज्जाद हम एक ऐसे मकाम पे हैं यहाँ से रास्ता मदीने भी जाता है करबला भी जाता है, बस करबला का नाम सुनना था। सारी बीबियां तड़पने लगी कि सज्जाद हम लाशें छोड़ के आए थे, हमें कुछ देर के लिए करबला ले चलो, हम कब्रों की ज़ियारत करना चाहते हैं। इमाम सज्जाद ने कहा हमें करबला जाना है। करबला चलने लगे। जब रास्ते में करबला का नाम आया हर बीबी तड़प रही थी। किसी को अपना शहीद याद आता, किसी को अपना बच्चा याद आता, किसी को कोई याद आता, कोई भाई को याद कर रही थी। हर बीबी तड़प रही है। वहां जनाब जाबिर अतिया रसूल खुदा के सहाबी के साथ दोनों सहाबी पहुंचे। जैसे ही पहुंचे ना तो करबला में पहुंचे, जनाब जाबिर नाबीना हो चुके थे। अतिया से अपने गुलाम से कहा कि मुझे हुसैन की कब्र पे ले चल। कहा कबूर हैं लेकिन नाम नहीं लिखे हुए, पहचाना नहीं जा रहा कौन सी कब्र किसकी है। तो जनाब जाबिर ने आवाज दिया हुसैन मैं जब भी आपसे मिलने आता था मुझे गले लगाते थे, हुसैन मैं मदीने से आया हूं, कुछ देर के लिए मुझे गले लगा लीजिए। जनाब जाबिर अभी तड़प ही रहे थे कि इतने में जनाब जाबिर को महसूस हुआ कि काफिले के आने की आहट महसूस हो रही है। बस भाई 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा, ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा। आज ताबूत है ना सैयदुल शुहदा का, कोई रोने में बुखल ना करे। आज जब ताबूत पे आप पुरसा देंगे ना तो 3 बीबियों को पुरसा दीजिएगा। जनाब सैयदा को कहेगा बीबी आपके बेटे की शहादत का बड़ा अफसोस है, बीबी लाशे के पामाल होने का बड़ा अफसोस है। दूसरी बीबी जनाब ज़ैनब कुबरा कहेगा बीबी आपने अपने भाई को लाशे को पामाल होते देखा था, शिमर को खंजर चलाते देखा था। और तीसरी कौन सी बीबी है जिसे पुरसा देना है? तीसरी बीबी जो 3.5 बरस की बीबी, हुसैन के सीने पे सोने वाली बीबी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई थक तो नहीं गए आप लोग? मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है आपका। आप मुसलसल रो रहे हैं ना, मुसलसल रोना जनाब ज़ैनब का काम है, ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम। एक मर्तबा जाबिर ने जब आहट महसूस की कोई काफिला आ रहा है, फौरन अतिया से पूछा कभी काफिला आ रहा है, काफिला किसका है? कि अगर ये मेरे मौला सज्जाद हुए मैं तुझे आजाद कर दूंगा। एक मर्तबा गुलाम ने पूछा अपने मौला की कोई अलामत तो बताएं। कब मेरा मौला 23 बरस का जवान है, मेरा मौला बड़ा कदावर है, मेरे मौला की कमर बड़ी मजबूत है, मेरे मौला के बाजू बड़े मजबूत है। गुलाम ने दूर से देखा कि ये आपके मौला नहीं है। का क्यों? का इनकी दाढ़ी सफेद है, कमर झुकी हुई है। अजरकुम अल्लाह। बस भाई
وہاں سے امام سجاد پھپھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. میں ایک سوال کروں آپ سے، ذرا رک جائیے. آپ نے دیکھا خدا نہ خواستہ اگر کسی گھر میں کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو سب جاتے ہیں بیٹوں کو پرسہ دیتے ہیں. امام سجاد کو کسی نے امام حسین کا پرسہ نہیں دیا تھا. امام کربلا کے بعد سے تڑپ رہے تھے، مجھے کوئی گلے لگائے، مجھے کوئی میرے بابا کا پرسہ دے. کوئی کہے سجاد آپ یتیم ہو گئے، آپ کی پھپھیوں کا پردہ چھن گیا. کسی نے گلے نہیں لگایا تھا. جیسے ہی امام سجاد کی جناب جابر پہ نگاہ پڑی، خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے سے لگایا. جیسے کوئی کئی دنوں سے کسی اپنے کو تلاش کر رہا ہو، گلے لگا کے کہا جابر ہاں ہونا قتلا رجالنا. جابر اس سرزمین پہ ہمارے مردوں کو ذبح کیا گیا. جابر میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے. جابر میری پھپھیوں کے پردے چھنے، میری چھوٹی بہن کو تماچے لگے. جابر میرے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیوں. نبی کی نواسیاں شرابی کے دربار میں گئی. جناب جابر تڑپنے لگے، رونے لگے بلند آواز سے. جب بہت روئے تو جناب امام سجاد نے کہا جابر میں آپ سے کہوں گا کچھ دیر کے لیے دور چلے جائیے. جناب جابر نے کہا مولا میں تو نابینا ہوں، کچھ دیکھ نہیں پاتا، میں کچھ نہیں دیکھ سکتا، اپنی پھپھیوں کو بلا لے. مولا نے کہا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے. ابھی میری پھپھیاں بیان کریں گی، کوئی کسی قبر پہ گرے گی، کوئی کسی قبر پہ. جابر ذرا دور چلے جاؤ، میری پھپھیاں بیان کریں گی. بس بھی آواز آئی جناب زینب کی، بھائیا میں جب بھی آتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے. بھائیا میں شام سے لٹ کے آئی ہوں. بھائیا کوئی بھی اچھی حالت میں نہیں، سب بیمار ہیں. بھائیا میرے پاؤں زخمی ہیں، بھائیا مجھے گلے لگا لو. اجرکم اللہ. بس بھئی امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما. جب جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میرے بھائی کی قبر تو دکھا دو. امام سجاد آگے لے گئے. جناب زینب قبر پہ بیٹھ کے رونے لگیں. ساری بیویاں امام حسین کی قبر پہ گر گئیں، روزے سے لپٹ کے سب رو رہی تھی. امام سجاد نے دیکھا اگر ایسے بیویاں روتی رہی نا تو روتے روتے کوئی بیوی مر جائے گی. امام سجاد بڑھے، پھپھی کا بازو تھاما کا، پھپھی اماں بس کیجئے، سب بیویاں کھڑی ہو جائیں. بس امام کا حکم تھا، سب رک گئیں. جیسے جناب زینب کھڑی ہوئی، بی بی نے فوراً پوچھا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا سجاد نے کہا یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیویاں دوبارہ جناب علی اکبر کی قبر پہ گر گئیں، تڑپ کے رونے لگی. پھر امام سجاد نے اٹھایا. پھر جناب زینب نے پوچھا یہ والا گنج شہداء میں یہ قبر کس کی؟ کہا یہ قاسم کی. پھر کہا یہ اون و محمد. سب کی قبریں بتاتے رہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے تڑپ کے پوچھا بیٹا سجاد آپ نے ساری قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتائے. امام سجاد نے کہا پھپھی اماں میرے چچا کا روضہ فرات کے کنارے ہے، میرے ساتھ چلے میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے جاؤں. جیسے ہی بیویاں چلی جناب زینب نے بیویوں کا راستہ روک لیا. کہا بیویوں میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، لیکن مت بتانا بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئے، میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. بس بھئی تابوت برآمد ہونے والا ہے. اگر 2 منٹ کی زحمت دوں،
اگر سب میری طرف دیکھیں گے، تابوت آ گیا ہے، بس بھئی 2 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں، سب میری طرف دیکھیں گے، تابوت آنے والا ہے۔ ابھی جب تابوت آئے گا نا، وہ حسین جن کا تابوت نہیں اٹھا، امام سجاد جب دفنانے کے لیے کھڑے ہوئے، لاشے پہ اتنے زخم تھے، مدینے کا رخ کیا، کہا نانا ذرا میری مدد کیجئے، پھر نجف کا رخ کیا، کہا دادا علی مرتضی میری مدد کرے، جنت البقیع کا رخ کیا ہے، چچا حسن مجتبیٰ مدد کیجئے۔ اگر دیکھ سکیں، کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھ رکھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضی نے ہاتھ رکھے، قدموں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے، جب سب نے مل کے لاشا اٹھایا، امام سجاد قبر میں تھے، جب لاشا لینے لگے، ایک بی بی کنارے کھڑی تھی، کہا سجاد ذرا آرام سے لاشا لینا، میں نے چکیاں پیس کے بالا تھا، میرا بیٹا بڑا زخموں سے چور چور ہے۔